أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالی نہ اسے کسی نے بنایا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. احد صمد لم یلد ولم یولد. وہ احد اکیلا نہیں، یکتا بے مثل، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی شبہ نہیں، جو کسی تصور تخیل میں آتا سماتا نہیں. احد صمد لم یلد ولم یولد، بے نیاز، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ کوئی اس جیسا ہے. وہ اللہ اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے. ہر چیز بنی ہوئی ہے، وہ بنانے والا ہے. ہر چیز صفر تھی، اس نے وجود دیا. وہ اپنی ذات میں ابتدا اور انتہا سے پاک ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں. اللہ کے سوا ہر شے ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. اللہ کے سوا ہر شے کچھ نہ تھی، اللہ نے بنایا. پھر اللہ کے سوا ہر شے کو فنا ہے، اللہ مٹائے گا. کل من علیہا فان، سب فنا ہے. یہی مطلب اور زیادہ وسیع، اور زیادہ کھل کر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے نے مرنا ہے. یہی مطلب اور زیادہ وسیع ہو کر کل شیء ہالک الا وجہہ. کل من، کل نفس، کل شیء. یہ جو شے کا لفظ ہے، اس نے صرف اللہ کو جدا کیا، باقی ہر چیز پر یہ لفظ چھا گیا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے. لا تأخذہ سنہ، جو اونگتا نہیں، ولا نوم، جو سوتا نہیں، جو موت تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے. باقی ہر مخلوق بنائی مٹاتا ہے، پھر اٹھائے گا. یہ بنانا، یہ مارنا، یہ زندگی، موت اور ابتدا کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس کا نام زندگی ہے. پیدائش سے لے کر موت، زندگی. اس زندگی کو اللہ نے وجود دیا ہے. بیماری ڈال دے ہم عاجز، بیکار کر دے ہم عاجز، لمبی کر دے، گھٹا دے، بڑھا نہیں سکتے. صحت لے آئے، بیماری نہیں آتی. بیمار کر دے، بادشاہ عاجز، حکیم طبیب عاجز. جالینوس کو اسہال لگ گئے. جالینوس دنیا کا مشہور طبیب. لوگوں نے کہا علاج کریں. کہا میرے پاس ایسی دوائی ہے، پانی پہ ڈالوں تو جم جائے، لیکن میرے پیٹ کا پانی وہ دوا نہیں جما رہی. مجھے لگتا ہے میرا اللہ موت دینے والا ہے، مجھے اٹھانے والا ہے. یہاں طبیب عاجز، یہاں سائنسدان عاجز، یہاں شاہ زور، شاہ سوار، بے بس، کمزور. ایک اللہ ہے جس کی ذات کو بقا ہے، باقی سب فنا ہے. اور موت کے بعد اللہ ہمیں سامنے کھڑا کرنے والا ہے. یہ زندگی بیکار نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. میرے بندو، شجاعت والو، بیکار نہ سمجھنا اپنے آپ کو کہ جو مرضی کرتے پھرو، تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں. جو مرضی کھاتے پھرو، تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں. یہ بات نہیں ہے. رب تیرا وہ ہے کہ اندھیرا ہو یا اجالا ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، وہ اکیلا ہو یا مجمع ہو،
جنگل ہو یا دریا ہو، صحرا ہو یا پہاڑ ہو، ہر وقت تیرے رب کی نظر تیرے اوپر ہے۔ انہا ان تق مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا کر یا برا کر، پہاڑ کی غار میں چھپ کے کر، زمین کی تہ میں اتر کے کر، آسمان کی وسعتوں میں اڑ کے کر، رب سے تو چھپ نہیں سکتا۔ ایک دن آئے گا تیرا اللہ تیرے سامنے کر کے کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ہے، تیری کاپی ہے، پڑھ، یہ تو نے خود کیا ہے، تیرا اپنا کیا ہوا ہے، تیرے سامنے ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، زندگی کو آزاد نہ سمجھو، یہ زبان آزاد نہیں ہے، اوپر کمپیوٹر چل رہا ہے، میرا ہر بول لکھا جا رہا ہے۔ میری نظر آزاد نہیں ہے، اوپر کمپیوٹر ہے، ہر نظر لکھی جا رہی۔ میں نے کیا پہنا یہ لکھا گیا، میں نے کیا کھایا یہ لکھا گیا، میں کیا بولا، میں کدھر گیا، میں نے کیسے کمایا، میں کیسے بیٹھا، میرے جذبے کیسے، میرے خیال کیسے، میرے جذبات کیسے، اس سب پر میرے اللہ کی نظر ہے۔ پھر ایک دن اللہ ساری کائنات کو موت دے گا اور ہر چیز کو مٹا دے گا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستارے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ، واذا العشار عطلت، جانور، واذا الوحوش حشرت، جنگل کے وحشی درندے، واذا البحار سجرت، سمندر، یہ سب پر اللہ موت طاری کر رہا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ یہ آیات اللہ کی قسم، ہر آیت ایک دھماکہ ہے، دھماکہ، ایک ایٹمی دھماکے کی طرف پھٹتی ہے کہ وہ کیا دن ہوگا جب آسمان پھٹے گا، وہ کیا دن ہوگا جب سورج اندھا ہو جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت واذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ یہ ساری آیات اس ظالم انسان کا انجام بتا رہی ہیں، جسے نہ آج چلنے کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ گفتار کا ہوش ہے، نہ رفتار کا ہوش ہے، اپنی ذات کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اپنا خالق خود ہے، اپنے آپ کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اپنا مالک خود ہے، اللہ سے ایسے ٹکراتا ہے جیسے اللہ کے ہمسر برابر اور ٹکر کا ہے، اللہ کو ایسے سامنے کراتا ہے جیسے موت اس کا شکار نہ کر سکی، جیسے یہ فرشتوں سے بچ جائے گا، جیسے یہ جہنم کو بجھا دے گا، جیسے اسے جنت نے اس کا ٹھیکہ لے لیا ہو۔ میرے بھائیو، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، مجھے غافل نہ سمجھنا، میں دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے۔ گھنگرو چھنکا، اس نے دیکھا، جام چھلکا، اس نے دیکھا، آنسو ٹپکا، اس نے دیکھا، کان گانے پہ لگے، اس نے دیکھا، کان قرآن پہ لگے، اس نے دیکھا، کپڑے اتار کے ناچنے والی ناچی، اس نے دیکھا، رات کی تنہائی میں تہجد میں رونے والا، اس نے دیکھا، چوری کرنے والا، اس کی نظر میں تہجد میں تڑپنے والا، اس کی نظر میں ترازو صحیح تولنے والا، اس کی آنکھوں کے سامنے اور ڈنڈی مارنے والا، اس کی آنکھوں کے سامنے غلط پیپر بنا کر
لوگوں کو دھوکے دینے والا، فراڈ کرنے والا، اس کے سامنے ظالم بھی سامنے، مظلوم بھی سامنے، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ کھرے کھوٹے کو پرکھا جا رہا ہے، لیحق الحق ویبطل الباطل، حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، لیحیی من حی عن بینہ ویہلک من ہلک عن بینہ۔ ہاں، حق والے کو پتہ چلے میں ایمان پر ہوں، میں سلامتی والے راستے پر ہوں، اور ہلاک ہونے والے کو پتہ چلے کہ میری راہیں غلط تھیں، میں آنکھیں بند کر کے چلتا رہا اور میں نے کسی کے نہ سنی، لہذا ناکامی اندھیرے میں نہیں آئے گی، کامیابی اندھیرے میں نہیں آئے گی۔ چلنے والے کو پتہ ہے یہ راہیں کدھر کو جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے ایک گشت میں بڑی بحث کی ہمارے ساتھ، بڑی بحث کی، پھر الگ ہو کر کہنے لگا تم سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں، تمہاری مانے تو یہ ساری لذتیں ہم سے چھوٹتی ہیں اور ہم ابھی ان لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کہ یہ تو اپنے دل کو بہانا، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہے تم سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں، لیکن ہم اپنی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم ابھی اپنی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور کب کسی کی لذتیں سلامت رہیں؟ کیا ٹوٹ نہ گئیں؟ کیا مٹ نہ گئیں؟ کیا موت نے اندھیرے میں دھکا نہ دے دیا؟ کیا منو مٹی کے نیچے سلا نہ دیا؟ کیا اولاد نے قبرستان کی راہیں نہ بھلا دی؟ باپ کی قبر بھی بھول گئے، چلو دادے پردادے کی قبر بھولتے، میں ایک قبرستان میں ایک آدمی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے لے چلو۔ دادا نہیں، پردادا نہیں، باپ اور بیٹا پلوٹھی دا پتر، میں کہا میں نے پیو دی قبر پہ لے جا، میں فاتحہ پڑھنا ہے، تو مجھے لے کر چلا، کہنے لگا یہ ہے ابا کی قبر، میں ہاتھ اٹھانے لگا تو دوسرے نے کہا یہ نہیں ہے تیرے باپ کی قبر کا، اچھا تو کدھر ہے؟ ادھر ہی تو تھی کہیں۔ اس نے مجھے 4 قبریں پھرائیں، اللہ کی قسم وہ باپ کی قبر نہ پہچان سکا۔